بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حسین عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ دیکھیے، آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ غدیر خم کے میدان میں جناب ختمی مرتبت کی ذات میں جو ہے وہ اعلان جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، اور ان کو اونٹوں کے جو پالان ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر، ان کے کوہانوں کے اوپر لکڑیوں کا ایک پالان ہوتا ہے، وہ اونٹوں کے مختلف اونٹوں کی کوہانوں سے ان پالانوں کو تروا کے سرکار نے باقاعدہ ایک مسند، ایک سٹیج بنایا تھا اس تپتے صحرا کے اندر. یعنی قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ المائدہ، سورہ مبارکہ المائدہ جو ہے اس کی 67ویں آیت ہے، جس کے ریفرنس میں یعنی سورہ مائدہ میں ارشاد پروردگار عالم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر، اے پیغمبر، اے رسول، آج اس کا اعلان کیجیے اس بات کا جو آپ کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے. بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ نے گویا رسالت کا ہی کوئی کام نہیں کیا. یعنی اس پیغام کی اتنی بڑی قدر و منزلت ہے کہ نبی مکرم نے اس تپتے صحرا میں اونٹوں کے پالان جو اتروا کے ایک سٹیج بنایا، ایک ممبر تشکیل دیا، اور اس پر جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اپنے ساتھ، اور ان کے ہاتھ کو بلند کیا. یہ تو محمد علی مرزا صاحب بھی اکثر جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، وہ اکثر جو ہیں اپنے بیانات میں یا اپنے واز کے اندر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو جس میں کہا کہ من کنتم مولا، یعنی جناب علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ کو بلند کر کے سرکار نے فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، سردار ہوں. تو بعض لوگوں نے تو اس کا ترجمہ ایسے کیا کہ جس کا میں دوست ہوں. تو نبی پاک تو کائنات کے عظیم المرتبت ہستی ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوستی کا سوچ سکتا ہے کہ دوست کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ نبی مکرم تو سردار ہو سکتے ہیں، آقا ہو سکتے ہیں. یعنی جو انبیاء کے سردار ہیں وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو سردار ہیں، وہ ہمارے لیے تو بادشاہ ہیں، کنگ ہیں وہ. یعنی جو پوری تخلیق کائنات کی وجہ ہی جناب رسالت مآب ہوں. وہ جیسے ایک نعت ہوتی تھی، بڑی پرانی نعت ہے کہ اے کہ تیرے وجود پہ خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات. یہ بچپن میں نعت سنا کرتا تھا، تو ام حبیبہ اس کو پڑھتی تھی. تو یہ نعت جو ہے اس کے الفاظ مجھے بڑے پسند تھے کہ اے کہ تیرے وجود پہ خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات. یہ نبی مکرم کی ذات کا، اور وہ ذات، وہ نبی جس کی آواز کے آگے اگر آپ اپنی آواز بلند کریں، اگر ان کی شان رسالت یہ ہے کہ اگر آپ ان کی آواز سے آواز بلند نہیں کر سکتے ان کی بارگاہ کے اندر، ورنہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ ہبط ہو جائیں گے. ضبط نہیں ہوں گے، ہبط ہو جاتے ہیں. ضبط ہوتا ہے جس چیز کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے. آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو وہ اگر ضبط کیا جاتا ہے، تو اگر آپ کے اعمال ہبط ہو جائیں، ہبط کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی کوئی قدر و قیمت تھی ہی نہیں، وہ رائگان ہے. یعنی نبی مکرم کی ذات جو ہے وہ اتنی بلند ذات ہے، بادس پروردگار عالم، کہ ان کی ذات پروردگار عالم کے بعد بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے. اے کہ تیرے وجود پہ خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات. تو اس ہستی نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اس پالانوں کے ممبر کے اوپر کھڑا کر کے، ان کا ہاتھ بلند کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا. یہ
علی جو ہے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا وہ آقا ہے. بڑی نوازش ہے انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی. بہت شکریہ. میرا جی چاہ رہا تھا کہ جمعہ کی مناسبت سے میں یہ اپنی عقیدت کا اظہار جو آپ سے لازمی کروں. بہت شکریہ. خدا حافظ.